اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آمنہ وائس کا سلام ہو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینڈک بچھو کو اپنی کمر پہ بٹھال کے کہاں لے گیا اور اللہ کے ولی نے ان کا پیچھا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ آپ دریائے نیل کے ساحل پر تشریف لے گئے۔ آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے سے بچھو کو بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر پہنچے کہ یہ اتنا بڑا بچھو جا کدھر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مینڈک اس کے لیے کشتی بن کر آیا اور مینڈک بچھو کو لے کر دریا میں تیرنے لگا، اور دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو کنارے پر لگا دیا، یعنی کہ مینڈک نے بچھو کو اپنے اوپر سے اتار دیا اور بچھو آگے جانے لگا۔ حضرت ذوالنون نے کہا، یہ بھی کوئی اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے۔ آپ نے اس بچھو کا پیچھا کیا اور دریا پار کر کے آپ اس کے پیچھے چل دیے۔ پھر ایک درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان مدہوش پڑا ہے اور ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے ہوئے اس کے سینے پہ بیٹھا ہے اور قریب ہے کہ اس کو ڈنک مارے، تو اسی وقت بچھو نے اس سانپ پر حملہ کیا اور سانپ کو مار دیا۔ حضرت ذوالنون یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کی شان کہ یہ بندہ بے ہوش پڑا ہے اور اس کی جان لینے کے لیے سانپ پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانے کے لیے انتظام کیا کہ اتنی دور سے بچھو کو اس کی جان بچانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور اللہ کا کوئی بہت نیک بندہ ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کوئی ولی ہے۔ حضرت ذوالنون کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قدم چومنے کا ارادہ کیا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ جب میں اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچا تو اس کے پاس سے بہت زیادہ شراب کی بو آ رہی تھی۔ حضرت ذوالنون حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا تھا، مگر اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ پھر جب سورج غروب ہونے لگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تو اس نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس کا نشہ اترا۔ وہ ہوش میں آیا اور آنکھ کھولی تو اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آپ یہاں کیسے؟ وہ نوجوان آپ کو پہچان گیا تھا۔ حضرت ذوالنون علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھوڑو کہ میں یہاں کیسے، تم اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ اس نوجوان نے اپنی سیدھی طرف دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ مرا پڑا ہے، تو وہ خوف سے کانپنے لگا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ میں یہاں کس طرح سے بچھو کا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ آپ نے سارا واقعہ اس کو سنایا کہ میں کیسے تجھ تک پہنچا اور کیسے بچھو نے سانپ کو مارا اور پھر کیسے غیب سے مجھے تیرے بارے میں آواز آئی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو پھر نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ جب وہ کریم اپنے نافرمانوں پر اتنا مہربان ہے تو نیک بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ یہ کہہ کر اب وہ جنگل کی طرف چلا گیا، گناہوں سے توبہ کر لی، عبادتوں میں مشغول ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو شرابی تھا اس کا شمار بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا، اور رب نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ کسی بیمار کو دم کر دیتا تھا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس گناہ گار بندے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ وہ ایک نیک اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ایسا مالک ہے، ایسا کرم نواز ہے کہ وہ ہمارے جرموں پر پردہ بھی ڈال رہا ہے اور ہمیں نواز بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے، خوب خوب عبادت کرنے والا بنائے، اور میری اور آپ کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔